السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوڈنٹ انفو 5۔ آج اس ویڈیو میں اسلامیہ 202 کا جو لیسن نمبر 14 ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ بردرہڈ کیا ہوتا ہے؟ بھائی چارہ۔ ٹھیک ہے، اسلام میں جو بھائی چارہ کو بہت اہمیت دی گئی، اور حدیث میں آیا کہ تمام مسلمان جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ڈیفینیشن ہے بردرہڈ کی۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ بردرہڈ ایک یونیورسل فیکٹ ہے، نیچرل فیکٹ ہے، جو عام طور پر سمپل ایک دوسرے کے ساتھ ہو، یا کوئی پولیٹیکل ہو، یا جو سا بھی کوپریشن ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ ایک سینٹیمنٹل جو ایموشنل آپ کہہ لیں وہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے جو میننگ ہے وہ انکمپیریبلی وائڈر اینڈ پروفاؤنڈر دین دس، یعنی اس کے جو میننگ ہے وہ بہت ہی وائڈر ہے، بہت ہی کھلے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفینیشن ہے بردرہڈ کی، یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ اسلام میں جو بردرہڈ تھا اس کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں کا کیا رویہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا وہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے فرمایا کہ جو بلیورز ہیں نا وہ آپس میں بھائی ہیں۔ اسلامک ریلیجن میں جتنے بھی جو بلیورز ہیں، ایمان والے ہیں، وہ آپس میں بھائی ہیں، بھائی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو تمام مسلمان ہیں نا وہ آپس میں بھائی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی جو عزت ہے اس کے دفاع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سسپیشن ہوتا ہے، یعنی جو شک و شبہات ہوتے ہیں ان سے باخبر رہو، اور جو چھوٹی کہانی ہوتی ہے ان پر یقین نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اور نہ ہی دوسروں کی جو غلطیاں ہیں ان پر نظر رکھو، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ ٹھیک ہے، اور نہ کچھ ایسی چیز کرو کہ ایک شخص جو ہے جیسے یہ دکاندار ہوتے ہیں تو تم اس کی جو چیز ہے اس کی زیادہ قیمت لگا دو۔ ٹھیک ہے، یا کم قیمت لگا دو دوسرے کی نسبت، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جیلیس نہیں ہونا چاہیے، حاسد نہیں بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح فرمایا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے غلام بنو، اللہ تعالیٰ کے غلام بنے، اور ایک دوسرے کے بھائی بنو۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ بردر ہے دوسرے مسلمان کا، اور ایک دوسرے کو نہ تو اوپریس کرو نہ ہی ہیومیلیٹ کرو، نہیں یعنی مطلب اس کو شرمندہ مت کرو کسی بھی معاملے میں۔ ٹھیک ہے، اور پی ٹی از ہیئر، پی ٹی از ہیئر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھاتی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو پی ٹی ہے پرہیزگاری وہ یہاں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جو بھائی ہیں ان کا خیال رکھیں، اور ایک مسلمان پر جو دوسرا مسلمان ہے اس کی جو خون ہے، جائیداد ہے، اس کی جو عزت ہے، وہ سب کچھ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے چہروں کی طرف نہیں دیکھے گا، وہ آپ کے دل اور آپ کے جو نیکیاں ہیں ان کی طرف دیکھ کر حساب دے گا آپ کو آخرت میں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں چہروں کا کوئی تعلق نہیں، آپ کی دولت کا کوئی تعلق نہیں، آپ کے جو دل ہیں اور آپ کی جو نیکیاں ہوں گی وہی کام آئیں گی۔ اور فرمایا کہ مسلمان جو ہے ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان پر کوئی جو ہے پریورٹی حاصل نہیں، کوئی برتری حاصل نہیں، سوائے اس کے جو ہوں گے ڈیڈز ہوں گی، اس کی جو ہارٹ ہوگا، اس کا جو کائنڈ ہارٹڈ ہوگا، تو اس کے یعنی جو نیکیاں ہوں گی اس کی بنیاد پر ہی اس کو اپنے بھائی کی جو ہے مسلمان اس پر تقوی حاصل ہے۔ تقوی جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کو برتری حاصل ہے اس میں، اس کے بغیر وہ جو ہے وہ آپس میں ایکولی ہیں جیسے کہ جو ٹویٹ ہوتے ہیں قوم کے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو اس پیراگراف تھا یہ والا بردرہڈ ان اسلام، اس میں آپ نے یہ ایک جو حدیث ہے یہ آپ نے یاد کر لینی ہے، اور اس کے بعد دو تین چیزیں آپ نے یاد کر لینی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک مسلمان دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا، آپس میں بھائی بھائی ہیں، عزت مان سب کچھ کیا ہے اس کے یعنی حرام ہے دوسرے مسلمان پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے جو زیادہ یاد نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے ایکوالٹی آف مین کائنڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی کائنات تھی اس میں ہر چیز کو جوڑوں سے پیدا کیا، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو جڑواں پیدا کیا یہاں پر، اور ان کا جو رہن سہن تھا وہ پہلے سیم ہی تھا، مذہب ایک ہی تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جیسے جیسے ایولیوشن ہوتی گئی وہ سپریڈ کرتے گئے پورے ارتھ پر، اور نیچرل ویریشن کی وجہ سے ان کا جو لینگویجز تھی وہ مختلف ہو گئی، ان کا جو ڈریس تھے، جو ان کا جو سٹائل تھا، لیونگ سٹائل تھا، وہ جو تھا وہ مختلف ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ، اور اسی طرح ان کے جو ٹمپریچر، کلائمیٹ، انوائرمنٹ کے جو چیزیں تھی وہ بھی چینج ہوتے گئے۔ یہ سارا جو تھا وہ نیچرلی ویریشن کی وجہ سے چینج ہو رہا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے ان سب چیزوں کو
जो मुसलमान थे उनको आपस में भाई भाई करार दिया और इक्वली करार दिया, जितनी मेन काइंड थी उनको इक्वली करार दिया। सिर्फ बर्तरी किस चीज़ पर हासिल थी? तकवा पर, ठीक है। उनकी कलर, रेस, लैंग्वेज जो भी थी उस सब पर उनको क्या किया, उस चीज़ को जो था वो तो डिफरेंसेस थे ही, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो तकवा की थी। तो जैसे कि दो चिल्ड्रन हो अगर एक ही माँ के, और उनमें जो चीज़ें होगी इंसेस्ट्री वो तो सेम हो गया, लेकिन जब उनका लिविंग स्टाइल होगा ना, लाइफ का जो स्टाइल होगा, उनका जो अकीदा होगा, उनके जो हकीकी मराहिल में वो गुजरेंगे, तो अगर एक इस्लाम पर चल रहा दूसरा नहीं चल रहा तो उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है। यही डिफरेंस था जो इस्लाम में है, सिर्फ तकवा की वजह से है। यानी अगर आप तकवा पर हैं तो ठीक है, दूसरे से आपको बरतरी हासिल है। दूसरी तरफ फरमाया कि पूरी दुनिया में कोई भी शख्स जो अल्लाह ताला पर यकीन रखता है, ईमान रखता है, चाहे वो अफ्रीका, अमेरिका, कहीं से भी तल्लक रखता हो, उसका रंग नस्ल जो भी हो, वो जो मर्जी ज़बान बोलता हो, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है, तकवा उसने हासिल कर लिया है, इस्लाम में दाखिल हो गया है, तो वो क्या है, तमाम मुसलमानों का भाई है और उसने वो जो राइट चीज़ थी वो उसने इख्तियार कर ली है। इन पैराग्राफ्स में जो बताने का मकसद ये है कि इस्लाम में ना तो कोई रंग, नस्ल, आपके जियोग्राफिकल क्राइटेरिया क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी ज़बान क्या है, ना आपके ड्रेस, कोई भी चीज़ अहमियत नहीं रखती, सिवाय अहमियत रखती है आपका बिलीफ और आपका जो अकीदा है अल्लाह ताला पर, और आप जो आपका जो तकवा आपने हासिल किया हुआ है अपनी इबादत के ज़रिए। अगर आप इस्लाम में हैं तो आपके लिए ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती, ठीक है। जैसे कि वो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर, ना किसी अजमी को अरबी पर, ना किसी काले को गोरे पर, और ना किसी गोरे को काले पर कोई अहमियत हासिल है सिवाय तकवा के, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें आपने जो चीज़ें याद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपके जहन में ये कंसेप्ट होना चाहिए कि इस्लाम का जो तकवा हासिल करना है वो मेन क्या है, वो किस लिहाज से इक्वली है, तो वो तकवा के लिहाज से इक्वली है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, इनको हम देखते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, उसने यहाँ मैनकाइंड जब पैदा की तो उनके एक दूसरे पर राइट्स भी रख दिए। एक मुसलमान की इज्जत, आबरू, उसकी जो ह्यूमन डिग्निटी थी वो दूसरे मुसलमान पर जो थी वो इक्वली थी, लेकिन उनका एक दूसरे पर फ़र्ज और हकूक जो थे वो दिए। इसके सिलसिले में ये इसलिए दिए ताकि वो आपस में जो है इक्वली बिहेव कर सके और एक दूसरे की इज्जत और आबरू का ख्याल रखें। तो यहाँ पर जो फरमाया कि ओ ये हु बिलीव स्टैंड आउट फॉरमली फॉर अल्लाह, यानी अल्लाह ताला के लिए खड़े रहो, एंड बी इज विटनेस टू फेयर, और जो फेयर डीलिंग होती है उसके विटनेस रहो, यानी उसके विटनेस जो होता है शाहिद रहो। एंड नॉट लेट टू दी हार्टेड ऑफ अदर्स, दूसरों से जो नफरत है वो ना करो, और गलत चीज़ों के लिए कस्में ना खाओ। डिपार्ट फ्रॉम जस्टिस, जस्टिस इंसाफ करो, बी जस्ट, और इट इज़ नेक्स्ट टू पिटी, यानी ये परहेजगारी से आगे है। तो यहाँ पर वही तकवा की बात हो रही है कि आपने क्या करना है, अल्लाह ताला के खड़े रहना है और एक दूसरे के जो हकूक़ हैं उनको पमाल नहीं करना है। अगर जो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप पीटी जो है, तकवा जो परहेजगारी है, उसका जो लेवल है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। इस्लाम में ये चीज़ बिल्कुल वाज़ा कर दी गई है कि कोई चीज़ औरत, बच्चे, बूढ़े, जितने भी सिख वार्ड जो भी लोग हों उनकी इज़्ज़त की जाए। और अगर आप किसी भूखे शख्स को खाना दे रहे हैं, या उसको किसी नंगे शख्स को कपड़े दे रहे हैं, किसी मरीज को आप शिफा दे रहे हैं, चाहे वो इस्लाम से तल्लुक़ रखता है या नहीं, ये आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। ये ह्यूमनिटी जो मेन काइंड थी उसको इक्वली जो फ़र्ज़ दिए, फ़राइज़ दिए अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ हैं ये वाले, ये आपने नहीं करने, ठीक है, इनको नहीं करना। यहाँ पर एक आयत है वो आपको उसका तर्जुमा बता देता हूँ कि इफ़ एनी डू फेल टू जज बाय व्हाट अल्लाह हैथ रिवील्ड, यानी अगर कोई उस चीज़ से नाकाम हो जाता है जो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है या जो चीज़ उतारी है, तो वो क्या है, वो अनबिलीवर्स है, वो मुशरिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो है, पहले हमने ह्यूमन राइट्स मेन काइंड में, पूरी दुनिया के मेन काइंड में ह्यूमन राइट्स पढ़े, यहाँ पर हम ह्यूमन राइट्स पढ़ेंगे इस्लामिक स्टेट में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वाले हज जो थे खुतबा, जो आखिरी खुतबा दिया हज के मौके पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी जो ज़िंदगियां हैं और जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, वो दूसरे जो है उनके लिए हराम करा दी गई हैं जब तक कि तुम अल्लाह ताला को ना मिल जाओ, ठीक है। और एक दूसरे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ذمس کے بارے میں فرمایا کہ جو نان مسلم سٹیزن ہوتے ہیں اسلامک اسٹیٹ میں موجود ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ون ہو کلز اے مین انڈر کنوینئنٹ، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے کسی ذمی یعنی نان مسلم کو جو مار دیتا ہے تو وہ جو جنت کی خوشبو ہے وہ بھی نہیں سونگھ پائے گا، ٹھیک ہے، اتنا سخت حکم اس کے لیے دیا ہوا ہے۔ تو پروٹیکشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنر کی پروٹیکشن کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے، یہ امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے۔ تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ یو ہو بلیو ڈو ناٹ لیٹ اینی سیٹ آف پیپل میک فن آف اندر سر، یعنی تم ایک دوسرے کے لوگوں کو جو ہے مذاق نہ اڑایا کرو، ٹھیک ہے، ڈو ناٹ ڈیفیم ون اندر، شرمندہ نہ کیا کرو، اور ڈو ناٹ انسلٹ بائی یوزنگ نک نیمز، نک نیم جو رکھتے ہیں وہ رکھ کر شرمندہ نہ انسلٹ نہ کیا کریں ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ڈو ناٹ بیک بائٹ اور اسپیک آف ون اندر، ایک دوسرے کی جو کمر پیچھے جو باتیں بنائی جاتی ہیں وہ نہ کیے کریں، ٹھیک ہے۔ اینڈ سیکورٹی آف پرائیویٹ لائف، جو اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ ڈو ناٹ اسپائی آن ون اندر، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور ایک دوسرے کی جو گھر ہیں ان میں نہ جاؤ، ان سے اجازت لینے سے پہلے جو ہے گھر میں نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اسلام میں ایک اور بات کو وضاحت دی گئی کہ جو سٹیزن ہے اس کو تب تک جیل نہ کی جائے جب تک کہ اس کی جو غلطی ہے وہ ثابت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اسلام میں جو حقوق دیا گیا ہے انسان کو۔ اس کے بعد ہے کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ ٹائرنی، یہاں پر جو ٹائنی ہے اس کا لفظ، اس کا مطلب ہے کہ جو آپ گالی گلوچ پبلک میں گالی گلوچ کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو رائٹ دیے ہیں اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ گاڈ ڈز ناٹ لو ایول ٹاک ان پبلک، یعنی اللہ تعالیٰ ان شخص کو یا اس بات کو پسند نہیں کرتا جو پبلک میں ایول ٹاک گندی جو ہے باتیں کرتا ہے، ایول ٹاکس کرتا ہے، اٹ از بائی سم ون ہو ہیز بین انجرڈ تھیر، تو یہ کچھ وہاں ہو سکتا ہے جو جس کو یہ بات جو ہے ناگوار گزرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر رائنی کے بارے میں یہ آپ نے ایک جو آیت ہے یہ یاد کر لینی، اور اتنا سا یاد کر لینا، زیادہ نہیں یاد کرنا اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فریڈم آف ایکسپریشن، اس میں ہے کہ آپ کے جو تاثرات ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں اسلام نے اس چیز کو جو ہے فریڈم دی، آزادی دی کہ آپ اپنے تاثرات جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں تمام سٹیزن کے طور پر اسلامک اسٹیٹ میں بھی۔ تو اس میں صرف یہ شرط رکھی گئی ہے کہ آپ کے جو پروپیگیشن ہو آپ کا وہ ورچو ہونا چاہیے، ٹروتھ ہونا چاہیے، یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے، سچ ہونا چاہیے۔ یہ جو اسلام میں ایکسپریشن کا فریڈم آف ایکسپریشن ملا ہے یہ ویسٹ کی نسبت جو ہے یہ سپیریئر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فریڈم آف ایسوسیشن، قرآن مجید میں یعنی اسلام میں جو پارٹیز بنانے کا ایسوسیشن بنانے کا کنسیپٹ ہے وہ فریڈم دیا ہے اس چیز کو، آزادی دی اس چیز کے کہ وہ آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کچھ جنرل سے رولز بھی بنا دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کانشیس اینڈ کنوکشن، یہ کیا چیز ہے کہ آپ کو اپنے جو فیتھ ہے اس کے بارے میں اگر کوئی چیز جو ہے تنگ کر رہی ہے آپ اسے درست کر سکتے ہیں، جیسا کہ یعنی ریلیجیس سینٹیمنٹس جو ہوتے ہیں ان میں اگر آپ کو کوئی چیز ہے تو اس میں ایک انڈیویجول رائٹس کے طور پر تو وہ بھی آپ جو ہے اس سے کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ نے تھوڑا سا یاد کر لینا اتنا سا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے پروٹیکشن فرام آربیٹریری امپریزنمنٹ، اس کا مطلب ہے کہ جو شخص ہے وہ دوسرے کے گناہ کے طور پر خود، یعنی ایک شخص کا گناہ دوسرے کہ جو گناہ ہے وہ اس کو ریسٹ نہیں کیا جائے گا دوسرے شخص کے گناہ کے طور پر۔ اسلام نے اس کے بارے میں کلیئرلی کہا ہے کہ نو بیرر آف برڈن شیل بی میڈ ٹو بیئر دی برڈن آف اندر، یعنی ہر شخص جو ہے وہ کوئی ایسا برڈن بوجھ نہیں ہے، کوئی ایسی زنجیر نہیں ہے برڈن کی جو کہ وہ دوسرے شخص کا جو بوجھ ہے وہ خود اٹھائے، یعنی وہی بات ہے کہ جو دوسرے ہے نا ایک شخص کے گناہ جو ہے وہ دوسرے شخص کے پاس ہو، یا ایسا نہیں ہو سکتا، ایک شخص اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اسلام نے اس کے فل جو ہے رائٹ دیا ہوا ہے، اس چیز کا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اس چیز کو، اور فرمایا ہے کہ اینڈ ان دیئر ویلتھ دیئر از اکنالج رائٹ فار دی نیڈی اینڈ دی ڈیسٹریٹ، یعنی ان کے جو ان کی ویلتھ ہے ان کی جو دولت ہے اس میں جو نیڈی ہیں اور ڈیسٹیٹیوٹ ہیں ان کا بھی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں ایکولٹی لا کا جو ہے وہ پہلے نہیں تھا، اسلام جب آیا تو تب جو قانون تھا وہ سب کے لیے برابر قرار دیا گیا۔ یہاں پر ہے رولز ناٹ اباؤ دی لا، یعنی جو رولز ہیں وہ لا سے بڑے نہیں ہو سکتے، تو جیسے کہ یہ جو روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کہ ایک نوبل فیملی کی جو عورت تھی وہ
چوری میں پکڑی گئی، تو جب یہ کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ the nations that lied before you were destroyed by God because they punished the common man for their offenses and let their dignitaries to go unpunished for their crimes. یعنی جو تم سے پہلے قومیں تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ڈسٹرائے کر دی تھی، ان کو اسی وجہ سے سزا دی تھی کیونکہ وہ جو عام آدمی تھا ان کو سزا دیتے تھے، اور جو بگ آدمی ہوتے تھے، جو بڑے شخصیات ہوتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اینڈ آئی سویئر بائی ہم ہو ہولڈس مائی لائف ان ہز ہینڈ دیٹ ایون if فاطمہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں جس کی زندگی میں میری جان ہے، اگر یہاں پر فاطمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اس کا نام لیا کہ وہ بھی ہوتی اور وہ بھی یہ کرائم کرتی تو آئی ووڈ ہیو امپیوٹیڈ ہر ہینڈ، یعنی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ جو وہ ایک روایت ہے یہ بیان کرتی ہے کہ جو اسلام میں رولز ہے نا، لا ہے، وہ جو ہمارے ایک دوسرے کے بڑے ہونے کی نسبت نہیں ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک اور حدیث میں فرمایا and their business is conduct through consultation among themselves and shura the legislative assembly has no other meaning except that. تو اس میں آپ نے یاد یہ صرف اتنا کرنا ہے رولرز ناٹ اباؤٹ دی لا. ٹھیک ہے. رولرز جو ہوتے ہیں وہ لا کے اوپر نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. اور اس میں جو ورسز ہیں یہ اوپر والی ہیں زیادہ لکھی ہوئی یہاں پر، تو یہ آپ نے اوپر جو ایک دو آپ کو میں نے بتائی ہے وہ آپ نے یاد کر لیں. تو اگر ویڈیو اچھی لگے یہاں تک تو ایک لائک کر دینا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.